اب اس کی اگر ہم پریکٹس کر لیں تو اس سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا بہتر ہو جائے گا. تو آپ نے اس میں پہلی پریکٹس یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈٹرمن کر کے بتانا ہے کہ یہ ان میں سے کس کے اوپر فال کر رہی ہے. یہ جو اس میں فعل استعمال ہوا ہے، یہاں پہ ماضی استعمال ہوا ہے، یہاں پہ مضارع استعمال ہوا ہے، اس کا روٹ بھی بتانا ہے اور یہ کیٹیگری بھی بتانی ہے کہ ان میں سے کس کیٹیگری میں. فتح پر ہے اور اس کے روٹ ہے سین، توئے اور تا. اگر روٹ سین توئے اور تا ہے تو پھر اس میں کیا ہے؟ وہ سین توئے اور بے تا کہاں ہے، گیا؟ با سین تو ہیں، با سین توئے. با یہ سین روٹ ہے توئے اور ہے یہ ریٹ. اچھا، اور کیٹیگری کون سی ہے یہ ماضی ہے. یہ تو ماضی ہو گیا نا. ابھی آپ نے ماضی ہے نا. کیٹیگری بتانی ہے نا کہ ان 6 میں سے کس کیٹیگری میں. واسطہ زارابا. دربا دربا. اچھا دیکھیں اس کا طریقہ کیا ہے. پہلے اس میں دیکھیں کہ جو عین کلمہ ہے وہ سین ہے نا. جی اچھا تو سین پہ عین دیکھیں کلم پہ یہاں زبر فتح ہے. ہے. زبر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے 3 میں سے ہو سکتا ہے نا. فتح، ضربا، نصرا. پہلے تو نیچے والے تو 3 جو ہے نا رول آؤٹ ہو گئے، ان 3 میں تو نہیں ہے، یہ 3 بچ گئے. اب ادھر دیکھیں مضارع میں اس کے اوپر کیا ہے. یہ تو سین کے اوپر کیا مظاہرے ہے؟ ہیں نہیں. جی مضارع میں سین پر کیا ہے؟ عین کلمہ پر کیا ہے؟ پیش پیش ہے. ہے جی. پیش ہے. تو اب ان 3 کے کورسپونڈنگ آپ نے مضارع دیکھنے ہیں. اب ان میں دیکھیں کس کے عین کلمہ پر پیش ہے. یضربو. ینصرو یضربو میں تو زیر ہے. ینصرو. ینصرو. تو اس کا مطلب ہے ینصر. یہ ہے بسطا یبسطو نصرا ینصرو کے وزن پر. ٹھیک ہوگی. ذرا سا غور کریں گے، مشکل نہیں ہے. اور بسطا کا کیا مطلب ہے؟ ویسے یہ بے سین تے کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. تو بسطا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ بنے گا پھیلانا، اس نے پھیلا دیا اپنے ہاتھ. لٹرل اس پہ نے نہیں. پھیلا دیا ہوتا ہے بسطا. بسطا کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پھیلا دیا ہوتا یہ بسطا. بسطو. تو نے پھیلا دیا. تو نے پھیلایا. تو نے پھیلایا. پھیلایا. اگر تو نے پھیلایا میری طرف اپنا ہاتھ کہ مجھے قتل کرے. یبسو کیا کیا مطلب ہوگا؟ وہ پھلائے گا. وہ پھیلائے گا یا وہ پھیلاتا ہے پھیلاتا ہے؟ جب پھیلائے گا. ہاں پھیلاتا ہے. اچھا جی اس میں بتائیں جی، اس میں روٹ کیا ہے؟ خے لام اور کاف. خیل عام کا، بالکل ٹھیک. نام کاف. یہ بتائیں جی اب روٹ یہ کس وزن پہ ہے؟ یہ فتح کے کلم این کلمہ پر فتح ہے نا. فتح. خلق فتح. خلا کا تو ان تینوں کے وزن پر آ گیا نا. فتح، ضربا، نصرہ تینوں کے وزن پہ آ سکتا ہے. جی ماضی سے تو یہ پتہ لگا، مضارع سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ مضارع سے اس میں عین کلمہ پر کیا ہے؟ پیش ہے. پیش ہے. تو پھر ان تینوں میں سے کون سا والا ہے جس میں پیش آتا ہے عین کلمہ پر؟ یہ ینصرو. ینصرو. تو ینصر. یہ بھی نصرہ ینصرو ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ بریکٹ کے اندر نون لکھ دیتے ہیں. خیل عام کاف لکھیں گے اور بریکٹ میں نون لکھ دیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ خلق یخلق کا وزن ہے. اچھا خلقکم کا کیا مطلب ہے؟ پیدا کیا تم کو. اس نے پیدا کیا تم کو. اخلقو کا کیا مطلب ہے؟ میں نے یہ پیدا کیا. میں پیدا کروں گا. میں پیدا میں کرتا نے ہوں یا میں کیا پیدا کروں گا. کروں گا. میں نے پیدا کیا تو ماضی ہوگا نا، میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا. کروں گا. اچھا جی اس میں بتائیں جی روٹ کیا ہے؟ علم این لام میم روٹ ہے. این، ہاں جی این لام میم روٹ ہے، بالکل ٹھیک. ماضی ہے
اور یہ یہ وزن ماضی پہ ہے، ہے حسبہ، ماضی کو دیکھیں گے تو حسیبہ ہو سکتا ہے اور علیمہ. اور کوئی نہیں ہے. عین کلمہ پہ زیر سمیہ ہے، بھی ہو. سمیہ بھی ہوگا. یہ دو ہو سکتے ہیں. اب اس کی مضارع کو نظر دیکھیں. نہیں آ رہی ہے. وہ حسیبہ فونٹ ایسا ہے یا شاید آپ دکھائی نہ دے رہے ہو. سمیہ ہے نا بیسیکلی. تعلمون، تو تعلمون، اس میں کیا ہے جی؟ یہ عین کلمہ کے اوپر فتح ہے. ہاں، فتح ہے، دبر ہے. تو کون سا بنا پھر یہ؟ زبر ہے. یہاں پہ یہ دو تھے نا. يسمع یسماؤ. تو سمیہ یسماؤ، علیمہ یعلم. اچھا، اب اس کا مطلب بتا دیں کیا مطلب ہے. علم تم، تم جانتے. تم کون؟ یعنی تم تم کتنے؟ سب تم سب. تم سب تم سب نے تم جانا. لقد تم تم سب نے سب جانا تم سب تو جانتے ہی ہو. ٹھیک ہے. اور تعلمون، تم سب تم جانتے ہو یا جانو گے. جانو تم تم گے سب سب جانتے ہو، جانتے جانتے ہو یا جان لو گے. اچھا جی، اس میں کیا ہے جی؟ روٹ کیا ہے؟ این لام میم لام. نہیں عین لام. نہیں نہیں فا. فی این لام. فی عین لام. فی اینڈ لام. ٹھیک ہے جی. یہ کس وزن پر ہے؟ حسیبہ فعلنا یہ ماضی میں عین کلمہ پر کیا ہے؟ زبر دبر. تو حسیبہ میں عین کلمہ پر کیا ہوتی ہے؟ نہیں زیر ہے ٹھیک ہے. تو پھر یہ یہ کہاں جی دبر ہے نظر نہیں آ رہی ہے. جی. یہ پہلے تین لیکن پہ آئے یہ گا جی. پہلے تین پہ آئے گی نا. فتح ضرب نصر میں کو ہو سکتا ہے. اب ہم مضارع کو چیک کریں گے. اس میں یفعلون. یفعلون جی عین کلمہ پہ فتح ہے. فتح ہے، دبر ہے. تو کیا بنا پھر؟ یک. یسمع یسمع فتح دیکھیں یفتح. ماضی سے پتہ لگا یہ تین ہوں گے نا. تو نیچے والے تین تو رول آؤٹ ہو گئے. ٹھیک ہے تو سمیہ تو ہو نہیں سکتا نا. یسمع تو نہیں ہو سکتا. ہاں اوپر والے تین میں سے کوئی ایک ہوگا. وہ کون سا بنتا ہے؟ یہ فتح ینس ہے، یفتح. فتح یفتح. فتح یفتح. تو یہ فعل یفعل، فتح یفتح. یہ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ فعلنا ان سب نے عمل کیا. ان سب کن عورتوں سب نے؟ کون سب عورتوں نے؟ ان سب عورتوں نے کیا. فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن. تو کوئی حرج نہیں تم پر، وہ جو دل ان کا چاہتا ہے اگر وہ کر لیں جب عدت کا وقت پورا ہو جائے. اچھا، یفعلون کیا مطلب ہے؟ ہاں وہ سب اب وہ عمل کرتے ہیں یا کریں گے. وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. اچھا جی، یہ کیا ہے جی روٹ اس کا؟ حسیبہ یہ ہاں رے. خیسین رے. اس کا کیا وزن ہے؟ یہ حسبہ، حاسب حسیبہ حسبہ کے وزن پر ہے. نہیں، ماضی کو دیکھیں گے تو حسیبہ کا وزن بھی ہو سکتا ہے. اور سمیہ ایکچولی بھی. حسیبہ کے وزن پہ نا بہت کم ہوتے ہیں ویسے، میں یہ آپ کو بتا دوں. جنرلی یہ سمیہ کا وزن ہی ہوتا ہے. تو سمیہ اور حسیبہ دونوں ہو سکتے ہیں نا. اب ان دونوں میں سے یہاں پہ کون سا وزن ہے مضارع کو اگر دیکھیں؟ یسمع یسمعو. تو یہ سمیہ یسمعو کے وزن پر ہے. خسیرہ یخسرو. اس کی آپ نے بتانا ہے. اگر آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہو عین لام میم اور آگے بریکٹ میں سین لکھا ہو تو آپ کہیں گے یہ علیمہ یعلم ہے. اس کو اسی طرح آپ نے بتانا ہے. اب یہ جین عین لام لکھا ہوا ہے اور یہ فے کیا بنے گا؟ جین عین لام ہے اور بریکٹ میں فے لکھا ہوا ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ فتح یفتح کے جعل. وزن پہ. جعل جعل یجعل. یجعلو. بالکل ٹھیک. اگلا کیا بنے گا؟ ہے بے تے توئیں اور بریکٹ میں ہے زواد. حابت. حابت. آباتا. یحبت. سر یہ bracket
کیوں ہے مجھے اس کی جی سمجھ نہیں آئی. دیکھیں یہ بریکٹ یہ بریکٹ زوات کس کو شو کرتی ہیں ان میں سے؟ اچھا ان کو شو کریں. ضربت تو زوات سے بنے گا ضربا یضربو، یس تو یہ بن جائے گا حبتا حبتا يهبط یحبتو. بیتو. جی تو یہ پڑھنا آنا چاہیے، کیونکہ اگر کبھی ڈکشنری ریفر کرنی پڑ جائے اس لیے بھی، اور اگر آپ نے بیکورڈ روٹ کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ آپ کو آتا ہو، اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے. تو یہ بنے گا حبتا یحبتو ضربا یضربو کے وزن پر، یہ زواد یہ ریفر کر رہی ہے. اچھا یہ زوئیں ہے اور بے، یہ زوئیں ذہب نہیں زال، زال ہے اور بے. ذہب ذہب ذہبا یبزو یذہبو، یذہب. ذہبا یذہبو. یہ ہے تیرے کاف. ترک ترکا الف آ گیا بیچ میں پھر. تارک. تیرے کاف ہے نا، ٹھیک ہے ترکا ہی بنے گا نا اگر یہ نصرہ ینصرو کے وزن پر ہے. یترک یترکو، ترکا یترکو. اچھا جی نیکسٹ گیا سواد سر ریفے. جی یہ یا کیسے لگا ہے اس پہ ترکا یا نہیں، یترکو نہیں یترکو نون ہے نا، نصرہ ینصرو، تو نون سواد رے کی جگہ آپ نے ڈال دینا ہے تیرے کا. نصرہ ہو گیا ترکا، یہاں پر یہ تو موجود ہے نا، آگے ہیں تینوں حروف، تو مضارع ینصرو کی بجائے ہو جائے گا یترکو. جی فاروق صاحب کلیئر ہو گیا؟ جی کلیئر ہے ٹھیک ہو جائے گا. اچھا صرفہ کیا بنے گا؟ یہ سواد ریف ہے صارفہ. صرفہ، صارفہ نہیں صرف، صرف سواد چھوٹی، صرفہ. صرفہ یسرفو یسرو یسرفو، یسرفو یسریفو. زوات کے بدن پر. ٹھیک ہے جی. بے لام اور غین سے کیا بنے گا؟ بلغ. بالاغا یبلغ. يبلغ یا بلغو. اس کا آسان یبلغ. طریقہ ہے، یہ دیکھیں نون ہے نا، نون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نون کا نصرہ، نصرہ. نصرہ آگے مضارع کیا ہوگا؟ ینصرو ینصرو. ٹھیک ہے، تو آپ نے نا کٹھا بولنا ہے نصرہ ینصرو. اب اس کو بولیں تو یہ کیا بنے گا؟ بلاغا بلغا یبلغ. یبلو یبلغو. یبلغ. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے جیسے یہاں سین ہے نا، تو آپ نے سین کو پہلے بولنا ہے. سین سے کیا بنتا ہے؟ سميع سمیع یسمیع. یسمعو، میم کا زبر ہے. یسمع. تو سمیع یسمعو. اب بتائیں کہ یہ کیا بنے گا عین جیم نام سے؟ سمیع یسمعو کے وزن پر. اجلا. نہیں آجالا نہیں ہوگا، سمیع یسمعو اس کے ساتھ بولیں. اچھا. عاجلہ اجیلا اجیلا یجلو یج نہیں، یجلو نہیں ہے، یجعل. یجلو بھی نہیں ہے. نہیں یجعل لیکن یہ میں لکھتا ہوں یس معو، یہ ہے نا. آپ بتائیں یہ عین جیم نام سے کیا بنے گا؟ اجلا یجعلو. یجلو تو یجعلو. اس سے بنے گا، یجلو یہاں بن رہا ہے اوپر، یہ یجلو ہے. یہ اجلو بنے گا اجلو نہیں، فاروق صاحب یہ دیکھیں اس میں جو روٹ ورڈ ہے وہ یہ والا ہے نا. شروع میں کیا ہے؟ یعجل یا اجلو، یہ زبر یعجل بولنی ہے، پھر روٹ ورڈ بولنا ہے یا اجلو. یعجلو. یا
یہ یوٹیوب پہ انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا، تو اس کی دوبارہ سے آپ ذرا پریکٹس کریں، اور گرامر سیکھنے کے لیے پریکٹس کرنی ضروری ہے۔ اگر اللہ کی کتاب سیکھنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے گی۔ وہ دن میں بے شک 10-15 منٹ بھی آپ سپینڈ کریں، گرامر کے اوپر سپینڈ کریں۔ اپنی طرف سے بڑی آسان کر کے آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عام طور پہ گرامر بڑے مشکل طریقے سے سمجھائی جاتی ہے، اور بڑی لمبی لمبی اس کے لیکچر ہوتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ لیکچر بھی چھوٹا رکھوں، تاکہ آپ اس کو بعد میں بار بار دیکھ کے ذہن نشین کر لیں۔ لمبے لیکچر کے اوپر پھر ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو روزانہ 10-15 منٹ، اور کچھ نہیں، اس کو دیکھ ہی لیں۔ دوبارہ سے پریکٹس جب چل رہی ہو، بیچ میں ویڈیو سٹاپ کر کے خود سے کرنی، جیسے ابھی ہم نے سارے کی ہیں نا، اب کچھ لکھ دی ہیں، لیکن اگر آپ دوبارہ سے خود سے کریں تو یہ یعنی ویڈیو میں اس سٹیج پہ آ جائیں جہاں یہ خالی ہو، اس کو کھول لیں اور اپنے طور پر کاغذ پر کرنے کی کوشش کریں۔ روزانہ 10-15 منٹ ضرور اس پہ اسپینڈ کیا کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ 10-15 منٹ اسپینڈ کریں گے تو چند مہینوں میں آپ کو ڈیسنٹ گرامر آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر سال بعد ہی آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، بڑی مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔